یہ بات ہمارے لیے خوشائن تھی کہ پولیس والے سیدھے پہاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے، جبکہ ہم قدرے دائیں طرف ہٹتے ہوئے نشیب کی طرف جا رہے تھے۔ کسی جگہ رکنا خودکشی کے مترادف تھا، لیکن سمندرا بار بار گر رہی تھی۔ میں نے اطراف کا جائزہ لیا اور ایک پتھر کے قریب رک گیا۔ سمندرا بے دم سی ہو کر زمین پر گر گئی۔ اس کے منہ سے کف بہہ رہا تھا اور سانس جیسے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ زمین پر نڈھال سی پڑی تھی۔ میں نے سوٹ کیس اس کے قریب رکھ دیا اور گہرے گہرے سانس لیتا ہوا اطراف میں دیکھنے لگا۔ پولیس والوں کی آوازیں اب پہاڑی کی طرف دور ہوتی جا رہی تھیں۔ پہاڑی کی طرف کبھی اکا دکا فائر کی آواز بھی گونج اٹھتی۔ 5 منٹ گزر گئے۔ میں نے سوٹ کیس اٹھا لیا۔ اس کے نچلے کونے کے قریب گولی لگی تھی، جس میں اس جگہ سوراخ ہو گیا تھا۔ میں نے دوسرا ہاتھ سمندرا کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھ گئی۔ ہم ایک بار پھر پتھروں کے جنگل کی پناہ میں چل پڑے۔ سمندرا کی حالت اس وقت کافی بہتر تھی۔ ہم پہاڑی کے ساتھ ساتھ مسلسل ڈھلان کی طرف جا رہے تھے۔ ہمارے اور پولیس والوں کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا تھا اور پھر میں ٹھٹک کر رک گیا۔ میرا خیال تھا کہ ہم پہاڑی کے ساتھ ساتھ کسی اور طرف نکل آئے ہوں گے، لیکن پتھروں کے جنگل سے نکل کر پہاڑی کے دامن سے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر کھیت دیکھ کر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ پہاڑی اور کھیتوں کے درمیان خاردار اونچی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے آخری پتھر کی آڑ سے جھانک کر دیکھا۔ بائیں طرف بہت دور کھیتوں میں پولیس کی گاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے پیچھے وہ پک اپ بھی کھڑی تھی، لیکن آس پاس کوئی آدمی دکھائی نہیں دے رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ پک اپ پر آنے والے روپ سے آئے کے آدمی بھی ہماری تلاش میں پہاڑی کی طرف جا چکے تھے۔ پہاڑی کی طرف جانا اب ہمارے لیے ممکن نہیں۔ میں نے سمندرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم اتفاق سے کھیتوں کی طرف نکل آئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ کھیت ہمارے لیے بہترین پناہ گاہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں تلاش کرتے ہوئے اس طرف آ گئے تو؟ سمندرا نے رک رک کر کہا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ ہمیں پہاڑی کی طرف ہی تلاش کریں گے؟ یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم دوبارہ کھیت کی طرف آ گئے ہوں گے، میں نے کہا۔ لیکن وہ سامنے پولیس کی گاڑی کھڑی ہے، وہاں کوئی نہ کوئی موجود ہوگا۔ اگر ہمیں دیکھ لیا گیا، سمندرا بولی۔ وہ گاڑی بہت دور ہے، آس پاس کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ میرا خیال ہے کہ پک اپ پر آنے والے روپ سے آئے کے کارندے بھی ہماری تلاش میں پہاڑی کی طرف جا چکے ہیں۔ ویسے ہم ان جھاڑیوں کی آڑ لے کر چلیں تو ہمیں دیکھ لیے جانے کا امکان نہیں ہوگا۔ تو چلو، سمندرا نے آمادگی ظاہر کی۔ میں نے ایک بار پھر محتاط انداز میں پولیس کی گاڑی کی طرف دیکھا اور سمندرا کو اشارہ کیا۔ ہم دونوں پتھر کی آڑ سے نکل کر جھاڑیوں میں جھک کر چلنے لگے۔ سمندرا نے بھی ساڑی پہن رکھی تھی اور مجھے حیرت تھی کہ وہ اب تک ساڑی کو کیسے سنبھالے ہوئے تھی۔ اب اس کی ساڑی بار بار جھاڑیوں میں الجھ رہی تھی۔ 50 گز کا فاصلہ سمندرا کے لیے قیامت بن گیا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح ساڑی کو سنبھالے رکھی۔ یہ باجرے کی فصل تھی جو ہماری قد سے اونچی تھی۔ کھیت میں پہنچ کر ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ سمندرا کی ساڑی جھاڑیوں میں الجھ کر کئی جگہوں سے پھٹ گئی تھی۔ کانٹے دار جھاڑیوں کی کئی شاخیں اب بھی الجھی ہوئی تھیں، جنہیں چھڑانے میں میں اس کی مدد کرنے لگا۔ ہمیں وہاں 10 منٹ لگ گئے اور پھر ہم بہت محتاط انداز میں اس کھیت میں آگے چلنے لگے۔ اب ہمیں دیکھ لیے جانے کا امکان نہیں تھا۔ پتھروں کی حرکت ہماری نشاندہی کر سکتی تھی، اس لیے ہم اس طرف چل رہے تھے کہ اوپر سے پودے کم سے کم حرکت کریں۔ ہم کھیتوں میں چلتے رہے۔ اس دوران پہاڑیوں کی طرف سے ایک آدھ مرتبہ فائرنگ کی آواز سنائی دی تھی، لیکن یہ آوازیں مدھم تھی، جس کا مطلب تھا کہ ہم وہاں سے بہت دور نکل آئے ہیں۔ آسمان پر بادلوں کے پرلے جم گئے تھے۔ دھوپ کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن کھیتوں میں حبس کی سی کیفیت تھی۔ میری شرٹ پسینے سے تر ہو گئی، گردن پر بھی کینچوے سے رینگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ سمندرا کی حالت مجھ سے زیادہ ابتر تھی۔ اس کی ساڑی کا پلو پیچھے لٹکا ہوا پودوں میں اٹکا ہوا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں وحشت سے بھری ہوئی تھی۔ گردن اور گلے پر بہنے والے پسینے کی دھاریں سینے کی گداز غباروں پر رینگتی ہوئی بلاؤز کو تر کر رہی تھیں۔ مسلسل چلتے رہنے سے وہ کچھ نڈھال سی ہو گئی۔ اس نے کئی مرتبہ رکنے کو کہا تھا، مگر کسی کھیت کے عین بیچ میں رکنا حماقت کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ پودوں میں لاکھوں قسم کے حشرات و لرز تھے جو ہمارا حشر بگاڑ دیتے۔ مجھے ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں ہم سکون سے کچھ دیر بیٹھ سکیں۔ مسلسل 1 گھنٹہ چلتے رہنے کے بعد آخر کار مجھے اپنی پسند کی جگہ نظر آ گئی۔ ہم جس کھیت میں اس وقت چل رہے تھے، اس کے اختتام پر ایک ندی بہہ رہی تھی، جس کا پاٹ 4 فٹ سے زیادہ نہیں تھا اور گہرائی بھی 1.5 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ اس ندی کی دوسری طرف نیم کے 4-5 درختوں کا ایک جھنڈ سا تھا۔ اس جھنڈ کے آس پاس تقریباً ایک کھیت کی جگہ خالی تھی اور اس سے آگے مرچوں کے کھیت تھے۔ مرچوں کے پودے زیادہ بڑے نہیں تھے، ان میں چھپنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں نے نیم کے درختوں کے جھنڈ میں رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ کھیت سے نکل کر میں نے محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔
اور سمترا کو لے کر باہر آ گیا۔ سمترا ندی کے کنارے گر سی گئی۔ چند لمحے وہ گہری گہری سانس لیتی رہی، پھر چلو بھر بھر کر پانی پینے لگی۔ میں نے بھی سوٹ کے زمین پر رکھ دیا، دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا پستول اس کے اوپر رکھ دیا اور پانی پینے لگا۔ پانی اگرچہ گدلا تھا، ہر گھونٹ کے ساتھ مٹی ہمارے پیٹ میں جا رہی تھی، مگر اس سے ہماری پیاس بھی بجھ رہی تھی۔ ہم نے شکم سیر ہو کر پانی پیا، پھر میں نے اٹھ کر سوٹ کیس اٹھا لیا، پستول کو جیب میں ڈالا اور سمترا کا ہاتھ پکڑ کر ندی میں اتر گیا۔ سمترا نے ساڑی اور پیٹی کوٹ دوسرے ہاتھ سے اوپر اٹھا لیا۔ ندی کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر بھی اس نے پیٹی کوٹ کو پکڑے رکھا۔ میری نظریں غیر ارادی طور پر اس طرف اٹھ گئیں، گھٹنوں سے ذرا اوپر تک اس کی ٹانگیں برہنہ ہو رہی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور جسم پر چیونٹیاں سرنگتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہم نیم کے درختوں کی جھنڈ کی طرف آ گئے۔ چاروں طرف گھاس کی طرف ملائم پتیوں والی جھاڑیاں تھیں جو 2 فٹ سے زیادہ بلند نہیں تھیں۔ ان جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے ہم جیسے ہی جھنڈ میں داخل ہوئے، میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ گنجان پتیوں والے 4-5 درخت تھے جو ایک گول دائرے کی شکل میں اگے ہوئے تھے۔ ان کی گنجان شاخیں اطراف میں بھی اور اوپر سے آپس میں اس طرح ملی ہوئی تھیں کہ جھنڈ کے اندر ایک کشادہ کمرہ سا بن گیا تھا۔ اس پورے کمرے میں 6-7 انچ اونچا مٹی کا چبوترا سا بنا تھا جس پر گوبر کی لپائی کی ہوئی تھی اور کھجور کے پتوں کی ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر خشک پتے اور نمکولیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ایک درخت کی شاخ سے ایک لالٹین بھی ٹنگی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ہی شاخوں پر گھی یا تیل کا ایک ڈبہ بھی پھنسا ہوا تھا۔ سب کچھ دیکھ کر مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ نیم کے یہ پودے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس طرف لگائے گئے ہیں کہ جب یہ بڑے ہوئے تو ان کی گنجان شاخوں نے مل کر اندر کی طرف ایک کمرہ بنا دیا۔ فرش پر بچھی ہوئی چٹائی اور درخت کی شاخ سے ٹنگی ہوئی لالٹین دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا کہ یہ جگہ کسی کی رہائش کے لیے استعمال میں ہے، لیکن چٹائی پر بکھرے ہوئے خشک پتے اور نمکولیاں دیکھ کر یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا تھا کہ کئی روز سے کسی نے اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ ہم دونوں نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سمترا کی ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں تشویش ابھر آئی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر لگتا ہے یہاں کوئی رہتا بھی ہے۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، اگر کوئی اس طرف آ گیا تو؟ فی الحال کسی کے آنے کی امید نہیں، میں نے جواب دیا۔ یہ چٹائی دیکھ رہی ہو، خشک پتوں اور نمکولیوں سے بھری پڑی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کئی روز سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ میں نے خاموش ہو کر ادھر ادھر دیکھا، پھر بولا، میرا خیال ہے کہ فصل پکنے کے دنوں میں کھیتوں کی حفاظت کے لیے کوئی یہاں رہتا ہوگا۔ ممکن ہے بیچ میں بھی کبھی کبھار کوئی یہاں جاتا ہو، لیکن فی الحال کسی کے آنے کا امکان نہیں۔ وہ دیکھو، وہ کیا ٹنگا ہوا ہے شاخوں میں؟ سمترا نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، ایک درخت کی شاخوں میں کوئی بڑا سا کپڑا پھنسا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچ لیا۔ وہ ایک بہت میلا سا تکیہ تھا جس میں اگرچہ روئی بہت کم تھی مگر تکیے کا کام دے سکتا تھا۔ میں نے وہ تکیہ جھاڑ کر سمترا کے حوالے کر دیا اور چٹائی اٹھا کر جھاڑنے لگا۔ لو بھائی، اب ہم یہاں آرام کر سکتے ہیں۔ میں نے چٹائی بچھا دی۔ سمترا نے تکیہ چٹائی پر ایک طرف رکھ دیا اور فوراً ہی آڑی ترچھی ہو کر لیٹ گئی۔ تکیے کو دوہرا کر کے اس نے سر کے نیچے رکھ لیا۔ میں سوٹ کیس سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ کھیتوں میں بے پناہ حبس تھا جس سے ہر لمحہ ہمیں اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوتا رہا، مگر یہاں نیم کے درختوں کے نیچے کسی قدر خنقی تھی۔ ہم دونوں کچھ دیر تک خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر سمترا ہی نے سکوت توڑتے ہوئے کہا، اگر وہ لوگ ہماری تلاش میں اس طرف آ گئے تو کیا ہوگا؟ اس کے لہجے میں خوف کی جھلک نمایاں تھی۔ اس کا امکان نہیں، میں نے جواب دیا۔ وہ لوگ ہمیں پہاڑیوں کی طرف تلاش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری تلاش میں پہاڑیوں کی دوسری طرف تو نکل جائیں، مگر اس طرف آنے کی توقع نہیں ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم جس طرف سے بھاگے ہیں دوبارہ اسی طرف بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن ہم کب تک یہاں چھپے رہیں گے؟ سمترا نے دوسرا سوال کیا۔ کم از کم آج کا دن، میں نے کہا۔ آج کا دن تو ہماری تلاش جاری رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ پہاڑیوں میں اور ان کی دوسری طرف مین ہنٹ کے لیے مزید فورس طلب کر دی جائے، لیکن شام کے بعد ان کی تلاش کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ہی ہم یہاں سے نکلنے کی سوچیں گے۔ بیچاری رتنا، سمترا نے اچانک ہی موضوع بدل دیا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ کرب تھا۔ مجھے اس کی موت کا بے حد دکھ ہے۔ میں اس خوفناک منظر کو مدتوں نہیں بھلا سکوں گی۔ رتنا کی موت کا دکھ مجھے بھی ہے، لیکن غلطی اس کی تھی، میں نے افسردہ سے لہجے میں جواب دیا۔ اگر وہ سوٹ کیس کے لیے واپس نہ مڑتی تو اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھی ہوتی، لیکن میں نے گہرا سانس لیا۔ لیکن شاید قصور اس کا بھی نہیں۔ یہی سوٹ کیس اس کا زندگی بھر کا سرمایہ تھا جسے وہ اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہی دولت اس کی دہناک موت کا باعث بن گئی۔ میں ایک بار پھر خاموش ہو گیا، چند لمحے گہرے گہرے سانس لیتا رہا، پھر بولا، اتنا مجھے زندگی کے آخری لمحوں تک یاد رہے گی۔ اس نے میرا بہت ساتھ دیا، قدم قدم پر موت سے پنجہ آزمائی کی۔ اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتی تو میں اس وقت تمہارے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا، بلکہ ماؤنٹ آبو ہی میں کہیں مارا گیا ہوتا۔
اس کی وجہ سے بھی میرا حوصلہ بہت بلند رہا، وہ میری ڈھال بنی رہی اور آخرکار اس نے میری خاطر جان دے دی۔ میں اسے کبھی نہیں بھول سکوں گا، ہاں وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گی، سمترا نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ ہم دیر تک رتنا کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ رتنا کے ذکر سے فضا سوگوار ہو گئی اور پھر میں نے بھی موضوع بدل دیا۔ کچھ دیر بعد میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سوٹ کیس کا جائزہ لینے لگا۔ سوٹ کیس کے نیچے کی طرف دائیں کونے کے پاس گولی لگی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس جگہ کرنسی نوٹ ہوئے تو گولی لگنے سے ضائع ہو جائیں گے۔ سوٹ کیس مکفل تھا اور اس کی چابی رتنا ہی کے پاس تھی، لیکن تھوڑی سی کوشش کے بعد میں سوٹ کیس کے دونوں تالے کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ کرنسی نوٹ محفوظ رہے تھے۔ اس طرف کچھ زیور وغیرہ تھے جنہیں گولی سے کچھ نقصان پہنچا تھا۔ بیچاری رتنا تو ان سے فائدہ نہ اٹھا سکی، اب یہ ہمارے کام آئیں گے، میں نے سوٹ کیس بند کرتے ہوئے کہا۔ اور میری تو ساری محنت ضائع ہو گئی، سمترا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا، وہ ماؤنٹ آبو میں پنڈت بھیرو کے بنگلے سے 2 سوٹ کیسوں میں دولت بھر کر لائی تھی۔ اس میں کرنسی نوٹوں کے بنڈل بھی تھے اور طلائی زیورات اور سونے کی مورتیاں بھی۔ پہاڑی کے قریب کھیتوں کے آخری سرے پر پولیس مقابلے کے دوران ایک گولی لینڈ کروزر کے فیول ٹینک میں لگی تھی، جس سے لینڈ کروزر آگ کی طرح بہت بڑے گولے کی طرح اچھل کر پھٹ گئی تھی، اور اس میں موجود دونوں سوٹ کیسوں میں بھرے ہوئے کرنسی نوٹ، طلائی زیورات اور سونے کی مورتیاں بھی آگ کے شعلوں کی طرح بکھر گئی تھیں، اور اس طرح سمترا اپنی زندگی بھر کی پونجی سے محروم ہو گئی۔ میں نے سوٹ کیس پہلے کی طرح تکیہ بنا کر رکھا اور اسے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرا رخ سمترا کی طرف تھا، سمترا بھی میری طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ ہم ایک دوسرے کے قریب لیٹے سرگوشی میں باتیں کرتے رہے اور پھر سمترا کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ بھاگ دوڑ کرتے ہوئے بری طرح تھک گئی تھی اور اب نیند اس پر غالب آ رہی تھی۔ میں نے دوسری طرف کروٹ بدل لی اور اب تک کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد سوچنے لگا کہ ہم اس جہنم سے کس طرح نکل سکیں گے۔ میں نے اگرچہ سمترا کو تسلی دے دی تھی کہ اس طرف کسی کے آنے کا خطرہ نہیں تھا، لیکن اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر پولیس کو شبہ ہوگا کہ ہم پہاڑیوں کی دوسری طرف جانے کے بجائے کھیتوں میں واپس آ گئے ہیں تو اس طرف بھی ہماری تلاش شروع ہو جائے گی۔ کھیتوں میں ہمیں تلاش کر لینا آسان کام نہیں تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم تک بھوکے پیاسے کب تک رہیں گے۔ میرے اندازے کے مطابق ابھی دن کے 11 بجے تھے، پورا دن باقی تھا۔ دن کی روشنی میں ہم کھیتوں سے نہیں نکل سکتے تھے، ممکن ہے یہ رات بھی ہمیں کھیتوں ہی میں گزارنی پڑے، اور اگر یہاں سے نکلتے ہی پولیس سے آمنا سامنا ہو گیا تو ہم کیا کر سکیں گے؟ ہمارے پاس اب صرف پستول رہ گیا تھا جس میں 2-3 گولیاں بچی تھی۔ دوسرا پستول رتنا کے پاس تھا جو اس کی لاش کے قریب ہی پڑا رہ گیا تھا۔ میرا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا، یہ سب کچھ سوچتے ہوئے الجھنیں کچھ اور گمبھیر ہونے لگیں۔ میں نے تمام خیالات ذہن سے نکال دیے اور خالی ذہنی کی کیفیت میں آنکھیں بند کر لیں۔ پچھلی رات بھی میں نے جاگ کر گزاری تھی۔ صبح 7 بجے کے قریب ہم روپ سیاہی کی حویلی سے نکلے تھے اور اس کے بعد کی بھاگ دوڑ نے مجھے بری طرح تھکا دیا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی نیند نے حملہ کر دیا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں مگر نیند مجھے پچھاڑنے پر تلی ہوئی تھی، اور آخرکار ایک طویل جدوجہد کے بعد میرے اعصاب جواب دے گئے اور نیند سے شکست کھا گئے۔ میں پتہ نہیں کتنی دیر سویا تھا اور ایک آواز سن کر میں اٹھ گیا۔ وہاں بارش کی آواز تھی، بارش کی موٹی موٹی بوندیں گر رہی تھیں۔ وہ آواز درختوں کے پتوں پر بارش کی بوندوں کے گرنے کی تھی۔ میری آنکھوں میں تشویش لہرا گئی۔ جب سے آسمان پر بادلوں کے پردے جمنا شروع ہوئے تھے مجھے یہی اندیشہ تھا کہ اگر بارش شروع ہو گئی تو کیا ہوگا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو سمترا بھی گھٹنے اور دونوں ہاتھ زمین پر ٹھکائے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی تشویش کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بکری کی طرح منمنائی۔ میں اپنے خدا سے دعا کرتا ہوں اور تم اپنے بھگوان سے پرارتھنا کرو کہ بارش رک جائے۔ میں نے کہا اگر بارش ہلکی رہی تو ان درختوں کی گنجان شاخوں اور پتوں کی وجہ سے کچھ بچت ہو سکتی ہے۔ مزید بچاؤ کے لیے ہم یہ چٹائی اپنے اوپر ڈال لیں گے۔ سمترا سمٹ کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں چلنے میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر درختوں کے جھنڈ سے نکل کر ندی میں اتر گیا۔ گہرے بادلوں اور بوندا باندی کی وجہ سے موسم میں خاصی خنکی آ گئی تھی۔ میں چند غوطے لگانے کے بعد ندی سے باہر نکل آیا اور جھنڈ میں آ کر کپڑے پہن لیے۔ سمترا بھی اس دوران اپنی کپڑے پہن چکی تھی۔ اس نے سردی سے بچنے کے لیے ساڑی کو اپنے جسم پر اچھی طرح لپیٹ لیا تھا۔ میں دل ہی دل میں بارش تھم جانے کی دعائیں مانگتا رہا اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ خدا نے اپنی اس گنہگار بندے کی دعا قبول کر لی۔ آسمان سے پانی کی بوندیں گرنا بند ہو گئیں۔ بے شک میرا اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، گنہگاروں کی بھی سنتا ہے۔
آسمان پر گہرے بادلوں کی وجہ سے فضا میں اندھیرا سا ہو رہا تھا۔ مجھے وقت کا اندازہ نہیں تھا، لیکن یہ بات ضرور کہہ سکتا تھا کہ دن کے 11 بجے میں نیند کی وادی میں اترا تھا اور کافی دیر سویا تھا، کیونکہ آنکھ کھلنے کے بعد میرے دماغ پر نیند کا خمار نہیں تھا، جس کا مطلب تھا کہ کئی گھنٹے سویا تھا، جس سے میری نیند پوری ہو چکی تھی اور میرے خیال میں اب شام ہونے کے قریب تھی۔ اس خیال ہی سے مجھ پر ہول ستاری ہونے لگا کہ اگر رات کو کسی وقت پھر بارش شروع ہو گئی تو ہم اپنا بچاؤ کیسے کریں گے؟ میرے ذہن میں خیال یہ بھی تھا کہ ابھی دن کی روشنی باقی تھی، رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہمیں کوئی مناسب پناہ گاہ تلاش کر لینی چاہیے تھی، لیکن اس خیال کو میں نے ذہن سے جھٹک دیا۔ پناہ ہمیں کسی بستی ہی میں مل سکتی تھی، اور ظاہر ہے ہم کسی بستی کا رخ نہیں کر سکتے۔ سمترا کافی دیر خاموش بیٹھی رہی، اور جب اس نے زبان کھولی تو اس قسم کے خدشات کا اظہار کیا۔ فی الحال تو یہی جگہ ہمارے لیے غنیمت ہے، میں نے کہا۔ کسی بستی کا رخ کر کے خطرات مول لینے سے بہتر ہے کہ ہم رات اسی پناہ گاہ میں گزار دیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ سمترا گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے ایک دوسرے کی طرف تکتے رہے، اور پھر اندھیرا گہرا ہوتا چلا گیا۔ میں نے شاخوں میں پھنسے ہوئے اس ڈبی میں ماچس رکھی ہوئی دیکھی تھی۔ سمترا نے کہا، لالٹین جلا دو، اندھیرے میں وحشت سی ہو رہی ہے۔ لالٹین کی روشنی یہاں ہماری موجودگی کی نشاندہی کر دے گی، میں نے جواب دیا۔ اندھیرے میں ہم زیادہ محفوظ ہیں۔ سمترا گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ میں بھی خاموش بیٹھا تاریکی میں گھولتا رہا۔ تاریکی اس قدر زیادہ ہو گئی تھی کہ مجھے اپنی قریب بیٹھی ہوئی سمترا بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ گھور اندھیرے میں حشرات الارض کی آوازیں واقعی وحشت سی طاری کر رہی تھیں۔ کھیتوں میں کہیں کسی بھیڑیے کے رونے کی آواز سنائی دی، اور سمترا اچھل کر میرے ساتھ لگ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ ہکلائی۔ اس کی آواز میں خوف نمایاں تھا۔ ڈرنے کی کیا بات ہے، آس پاس کوئی نہیں ہے، ہم لوگ یہاں پر محفوظ ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی اور بازو اس کی کمر پر لپیٹ لیا۔ سمترا میرے ساتھ جڑ گئی۔ میں اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے اطراف میں بھیڑیوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ سمترا میری آغوش میں سر رکھے سوئی ہوئی تھی۔ آنکھ کھلتی تو بھیڑیوں کی خوفناک آواز سن کر سہم جاتی۔ خدا خدا کر کے رات اپنے اختتام کے قریب پہنچنے لگی، اور پھر وہ آوازیں سن کر میں اچھل پڑا۔ دو آدمی تھے جو زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ زبان راجستھانی تھی۔ میں پوری توجہ سے وہ آوازیں سننے کی کوشش کرتا رہا۔ ان سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہ کاشتکار ہیں۔ میں نے سمترا کا سر اپنے گھٹنے سے ہٹا کر آہستگی سے تکیے پر رکھ دیا اور اٹھ کر جھونڈ سے باہر آ گیا۔ میرے سامنے مرچوں کے کھیت تھے، دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بائیں طرف فصلیں تھیں اور وہ آوازیں اس طرف سے آ رہی تھیں۔ میں کھیت میں گھس گیا اور محتاط انداز میں پودوں کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ یہ کھیت خاصا بڑا تھا۔ اس کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر میں رک گیا، اور پھر میری آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ اس کھیت سے آگے مویشیوں کے چارے کے 3-4 کھیت تھے، اور ان کی پرلی طرف جھونپڑا نما ایک مکان بنا ہوا تھا، جس کے سامنے 2-3 بکریاں بندھی ہوئی تھیں، اور ان کے قریب ہی 6 پہیوں والی ایک بیل گاڑی بھی کھڑی تھی، لیکن کوئی بیل وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ 2 آدمی کھیت میں بیٹھے چارہ کاٹ رہے تھے۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ وہ اپنی بکریوں کا چارہ کاٹ رہے ہیں، لیکن کٹے ہوئے چارے کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں دیکھ کر مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ چارہ منڈی لے جائیں گے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ ان کا جھوپڑا ہم سے صرف ایک کھیت کے فاصلے پر تھا، اور ہم نیم کے درختوں کی جھنڈ میں پڑے سردی سے ٹھٹھرتے رہے تھے۔ کل اگر ہمیں درختوں کا یہ جھنڈ نظر نہ آتا تو ہم اس مکان تک پہنچ چکے ہوتے۔ میں کبھی چارہ کاٹتے ہوئے ان کاشتکاروں کو دیکھتا اور کبھی اس جھونپڑا نما مکان کی طرف دیکھنے لگتا۔ اس مکان کے آس پاس کوئی فرد نظر نہیں آیا تھا۔ میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ آگے بڑھ کر ان کاشتکاروں سے رابطہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ میں بھی یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ ایک نسوانی چیخ کی آواز سن کر چونک گیا۔ چیخ کی آواز درختوں کے جھنڈ کی طرف سے آئی تھی، اور ظاہر ہے چیخنے کی وہ آواز سمترا کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی تھی۔ وہ دونوں کاشتکار بھی اپنا کام چھوڑ کر اس طرف دیکھنے لگے۔ اسی لمحے چیخنے کی وہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں لمبی لمبی خم کھائی ہوئی درانتیاں تھیں۔ میں نے مڑ کر جھنڈ کی طرف دوڑ لگا دی، پودوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا تیزی سے دوڑتا رہا۔ میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے ابھر رہے تھے۔ کیا پولیس اس طرف پہنچ گئی تھی؟ لیکن پھر یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا، اگر پولیس والے ہوتے تو اس قدر خاموشی نہ ہوتی۔ فائرنگ سے علاقہ گونج اٹھا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی اور آدمی اس طرف نکل آیا ہو، جس نے سمترا کو مال غنیمت سمجھ کر اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ میں کھیت سے نکل کر نیم کے درختوں کے جھنڈ کے سامنے پہنچ گیا۔ جھنڈ کے اندر سے ایسی آواز سنائی دے رہی تھی جیسے 2 آدمی ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں۔ بلی جیسی گرراہٹوں کی آوازیں سنائی دی۔ پستول میرے ہاتھ میں تھا۔ میں جھاڑیاں پھلانگتا ہوا جھنڈ میں داخل ہو گیا، اور پھر مجھے ذہنی طور پر ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ ایک لمبی تڑنگی عورت تھی جس نے سمترا کو دبوچ رکھا تھا۔ سمترا ویسے بھی دھان پان سی عورت تھی، اس عورت کے مقابلے میں تو وہ بہت کمتر لگ رہی تھی۔
इस औरत ने भी राजस्थानी लिबास पहन रखा था। "ए कौन हो तुम, छोड़ दो इसे", मैंने चीख कर कहा और सुमित्रा को इसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। खेतों की तरफ से इन दोनों किसानों के शोर मचाने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। वो भी किसी लम्हे यहाँ पहुँचने वाले थे। सुमित्रा के बालों पर इस औरत की गिरफ्त मजबूत थी। वो ज़ोर ज़ोर से झटके भी दे रही थी और सुमित्रा हौले हौले चीख रही थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।